قال موسى بن جعفر علیہ السلام رجل من اہل قم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كالزبر الحديد۔ جو مومن تشریف فرما ہے سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایام شہادت موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج۔ انشاءاللہ آج اور کل آپ کے ہی نورانی کلمات سے ہم استفادہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور وہ دور ہے جب عباسی خلفاء کا عروج شروع ہوا۔ 4 عباسی خلفاء کے دور اقتدار میں آپ نے زندگی کی، منصور سے لے کر ہارون رشید تک۔ منصور دوانقی، ہادی عباسی، مہدی عباسی اور ہارون رشید، یہ 4 خلفاء کے دور اقتدار میں آپ نے زندگی کی اور مختلف ایام میں آپ نے قید و بند کی مشقتیں برداشت کی۔ آخری مرتبہ جب ہارون رشید نے آپ کو قید کیا، جس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ نے اس ایام میں ایک عجیب بات کی۔ دیکھی، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام نے کبھی بھی الہی حکومت کے قیام کی کوشش کو ترک نہیں کیا ہے، مسلسل جاری رکھا، مسلسل۔ اور عباسی دور خلافت جو آپ کو پتہ ہے، جس میں ایرانی بہت شامل ہوئے، شیعہ ایرانی جو شیعہ عقیدہ رکھتے تھے، مثلا ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ، جن کو البتہ بعد میں عباسیوں نے مار دیا، پہلے استعمال کیا، حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد رستے سے ہٹا دیا۔ لیکن ایرانی عوام عباسی خلافت میں شامل ہو چکی تھی، جو کہ تشیع کے لیے نیک مثلا شگون تھی۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان ایام میں ارشاد فرمایا، رجل من اہل قم، اہل قم سے ایک انسان اٹھے گا، مرد اٹھے گا، یدعو الناس الی الحق، جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گی۔ چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے رکھ دی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ خصوصاً امام زین العابدین سے آپ گن سکتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کے تا امام حسن عسکری تک الہی حکومت کے قیام کی جو کوششیں تھیں، یہ زیادہ تر زیر زمین رہی، تقیہ کی حالت میں رہی، جس کی وجہ سے یہ تاریخ میں ثبت نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کوشش کی، گرچہ ان کا راہ مستقل اسی جانب رہا۔ تو فرمایا کہ اہل قم سے ایک مرد اٹھے گا کہ جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، یجتمع معہ قوم، اس مرد حق کے ساتھ ایک قوم جمع ہو جائے گی، کالزبر الحدید، لوہے کی ٹکڑوں کی طرح مضبوط اور استوار۔ اب آپ دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے امام کے اس جملے کو جس نے سنا ہوگا وہ تو حیران و پریشان ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کب آئے گا، وہ زمانہ کیسے آئے گا، کیونکہ وہ دور وہ ہے حسین بن امیہ اور بن عباس کے دور میں کہ الہی حکومت کی بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ نجی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آج ہم بہت آزاد ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ جب تک صاحب اقتدار ہم کو خطرہ نہیں سمجھیں گے نا تو ہم سے نہیں چھیڑیں گے۔ ابھی ہم بیان کر سکتے ہیں،
جسے فرض کریں میں یہاں بیٹھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، بنی عباس کے دور میں مجال ہے کہ کوئی بیان کرے، مار دیتے، اسی وقت گرفتار کر لیتے، ایسے قید خانوں میں ڈالتے کہ جہاں سے وہ شہادت کے بعد ہی باہر آتے۔ آج عجب ہے، ہم پہ ابھی بولنے پہ پابندی نہیں ہے، ہم پھر بھی نہیں بولتے۔ عجیب تو یہ ہے، ویسے بولنے پہ کوئی خوف نہیں ہے ابھی کہ بولنے پہ جا کے پکڑ کے لے جائیں گے، سزا دے دیں گے، مار دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ لیکن دور عباسی میں ایسا نہیں تھا کہ امام علیہ السلام ایک جملہ حکومت کے بارے میں کہتے۔ جب ہادی عباسی نے ایک مرتبہ آپ کو گرفتار کیا، پھر اس نے خواب میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، حضرت علی مذمت کر رہے تھے اس کے، تم نے قطع رحم کیا ہے، یہ قطع رحمی کیا ہے، چونکہ چچزاد تھے امام موسیٰ کاظم اب اور عباسی سے مراد رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کے اولاد تھے یہ لوگ، اور ائمہ کس کے اولاد ہیں؟ حضرت ابو طالب کی اولاد، حضرت ابو طالب کے بیٹے علی، علی کی اولاد ہے، اور یہ عباسی جو ہے یہ حضرت عباس کی اولاد ہے، چچا حضرت عباس کی، چچزاد ہے۔ تو ہادی ڈر کے اس نے اپنے حاجب کو بلایا، ربی کو، آدھی رات کو، کہا جاؤ امام موسیٰ کاظم کو لے کر آؤ جیل سے۔ قید خانے سے امام موسیٰ کاظم کو لے کر آئے، کہا میں نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا ہے، وہ میری مذمت کر رہے تھے، ایسے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو رہا کر رہا ہوں لیکن ایک شرط پر، وہ شرط ہے کہ آپ میرے اقتدار کے خلاف کوئی کوشش نہیں کریں، آپ مجھ سے یقین دلائیں کہ میرے اقتدار کے لیے آپ خطرہ نہیں ہیں، میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہارے اقتدار کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں، نہ میں پہلے کر رہا تھا۔ تو اس نے 3000 اشرفیاں دی اور حاجب سے کہا کہ امام کو دولت سرا تک پہنچا دیں۔ تو بیان نہیں کر سکتے تھے، اقرار کرنا ممکن نہیں تھا کہ بھائی ہم ایک الہی حکومت چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ کی حکومت چاہتے ہیں، ہم علی کی حکومت چاہتے ہیں، ہم خدا کے حقیقی عادلانہ انصاف پر مبنی حکومت چاہتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، اتنی سختی تھی۔ اس دور میں امام نے فرمایا کہ قم سے ایک مرد اٹھے گا، اسی قم سے ایک مرد اٹھے گا جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اور ایک قوم جمع ہو جائے گی اس کے گرد۔ دیکھیں اب قم کی بات نہیں ہو رہی، قم سے تو مرد اٹھے گا، اس مرد کے گرد ایک قوم اکٹھی ہو جائے گی، مثل لوہے کی طرح مضبوط، لوہے کے ٹکڑوں کی طرح مضبوط اور استوار قوم جمع ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں وہ مرد اٹھا اور کتنی بڑی قربانی قوم نے، جو قوم جمع ہو گئی تھی نا، حقیقتاً یقین جانے اتنے اخلاص کے ساتھ قربانی دینے والے افراد کسی امام کو بھی حاصل نہیں، کسی امام اگر ہوتے تو ائمہ علیہ السلام الہی حکومت قائم کرتے۔ امام علی علیہ السلام کی تمام شکایت یہی تھی کوفیوں سے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ میں تمہیں ایک پیالہ دے دوں اور وہ واپس مانگوں تو اس میں سے کنڈا غائب ہوگا۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک پیالہ تمہارے ہاتھ میں دے دوں کہ تھوڑی دیر یہ رکھو، پھر میں جب واپس پلٹاؤں تو اس کے اندر کنڈی، وہ جو ہاتھ میں پکڑنے والا وہ تم نکال دو گے اتنی دیر میں تمہیں جہاد کے لیے بلاتا ہوں تو کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی سردی کا بہانہ کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں فیصلہ بہت قریب تھا، لیکن مولا علی سے زیادہ قرآن کے وفادار نکل آئے حضرت علی کے لشکر سے ہی، حضرت علی کے لشکر سے ہی مولا علی سے زیادہ قرآن کے معرفت رکھنے والے نکل آئے اور کہا کہ جنگ بند کرو، ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مکر ہے یہ اس کے، اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو
خلیفۃ المسلمین اسلام کے برحق خلیفے کے خلاف کھڑے ہوتے. یہ قرآن کو کہاں مانتے ہیں یہ لوگ؟ لیکن لوگ نکل آئے، مولا کو مجبور کیا کہ آپ حکم کو مانیں. مولا نے عبداللہ ابن عباس کو یا ان کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو حکم بنانے کی کوشش کی تو پھر مخالفت کی، کہا نہیں ابو موسیٰ کو بنائیں گے. تو وہ نہیں، لیکن امام خمینی کو آپ دیکھیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے افراد، انہوں نے انقلاب سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں لیا. ڈاکٹر مصطفیٰ چمران امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا، امریکہ نے آفر کی نوکری کی، شادی وہاں کی، بچے ہوئے. امام خمینی نے صدا بلند کی، چھوڑ کے ایران آئے. پھر امام نے ان کو لبنان بھیجا. لبنان جب گئے تو امریکہ سے شادی کر کے آئے ہوئے تھے، بیوی بچے. انہوں نے کہا لبنان میں، کیونکہ خانہ جنگی ہوئی تھی اس وقت بہت زیادہ، آج کا جو لبنان ہے یہ ایسے ہی نہیں بنا ہے. ہم لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کوئی پلیٹ میں لڈو لا کے ہم کو دے دیں، ہم کھا لیں اور پھر ہم نعرہ حیدری لگا کے سو جائیں. نہ، لبنان کا حزب اللہ نے خون دیا ہے اور بہت خون دیا ہے، ایسے تھوڑی مضبوط ہوا ہے. تو خانہ جنگی تھی، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. تو وہ امریکہ سے جو مسلمان عورت تھی، خاتون تھی، تو اس نے کہا میں تو نہیں رہ سکتی یہاں پہ، میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہوں. تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے کہا میں نہیں جا سکتا، مجھے تم لوگ سے بہت محبت ہے، لیکن میری جو محبت ہے وہ میرے فریضے کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا. میرا فریضہ اس وقت امام خمینی نے مجھے لبنان میں کام کرنے کے لیے حکم دیا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا لبنان. تو ایک آرام دہ زندگی کو ترک کیا. ہماری طرح پریشان نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے انقلاب میں قربانی دی، وہ پریشان لوگ، بے روزگار لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے امیر و تاجر تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو وہاں پھر پورا ذمہ داری نبھانے کے بعد پھر وہاں لبنان کے مشہور کوئی تاجر تھی، ان کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی، وہ بھی بہت امیر تھی. لیکن آپ حالت دیکھیں کہ بعد میں جب واپس ایران آئے، پھر ایران عراق جنگ کے دوران آپ کو امام خمینی نے وزارت دفاع سنبھالنے کو حکم دیا. کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے وزیر دفاع نہیں بننا. میں نے محاذ پہ جا اور محاذ پہ ہی شہید ہوئے. اور جب شہید ہوئے تو وہ امیر تاجر کی بیٹی کا حال یہ تھا کہ ایران میں 2 کمروں کے مکان میں کرائے پہ رہتی تھی. انقلابی ہے، قربانیاں دیے، لیکن انقلاب سے کچھ نہیں مانگا، پیسے نہیں مانگے، تنخواہیں نہیں مانگی. ابھی جن افراد نے جا کے شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی دفاع میں شام اور عراق کے بارڈروں پہ جا کے جنگ کی، تو اس میں ایران کے لوگ ہمارے لوگوں کی طرح پریشان اور غریب لوگ نہیں ہیں. وہاں کا دیہاتی بھی ہمارے امیر سے اچھی زندگی گزارتا ہے. وہاں کے دیہات میں رہنے والا ہمارے یہاں گریڈ 18-19 کے آفیسر کی زندگی گزارتا ہے. لیکن وہ لوگ گئے، نکلے گھر اس سے. اچھا، یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ بھائی چلو ایران کا دفاع تو فرض ہے، سمجھ میں آتا ہے، ایرانی ہیں ہم، ایران پہ حملہ ہوگا تو ہم دفاع کریں گے. ہم شام کیوں جائے لڑنے کے لیے؟ ہم عراق میں جا کے کیوں لڑے؟ ہم لبنان میں جا کے کیوں لڑے؟ یہ سمجھ میں آنا آسان ہے، یہ مشکل ہے بہت. یہ بہت مشکل ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آنا کہ میں جا کے وہاں لڑوں اور وہاں اپنی جان دے دوں. یہ وہ کرے گا جس کو مکتب سمجھ میں آ چکا ہے، جس نے دین کو سمجھ لیا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صحیح فلسفے کو سمجھ لیا ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں جا کے قربانی دے گا. اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں، اس کے لیے کوئی خاص قوم نہیں، اس کا منبع فقط دین ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے.
تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ایک مرد اٹھے گا. ابھی دیکھیں شہید قاسم سلیمانی ان کا اپنا ایک قول، میں ابھی انٹرویو میں سن رہا تھا ان کی شہادت کی برسی کے موقع پر، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہنستے ہیں کہ شام جا کے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، عراق میں جا کے لڑنے کی. اگر یہ لوگ قریب آ کے داعش کو دیکھتے کہ کس قدر خونخوار اور وحشی ہے تو شاید کبھی ایسے نہیں کہتے. اگر یہ طاقت پکڑ جاتا داعش تو اسلامی دنیا میں ایسا خون خرابہ ہوتا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھتے تھے ان کو دیکھتے. اور واجبات میں دیکھیں عملی میدان میں شام کا قریہ ہے گاؤں چھوٹا بوکمال، جب اس کو داعش سے چھینا خالی کروایا تو ایک رات قاسم سلیمانی خود وہاں کسی گھر میں سوئے، خالی گھر تھا، علاقہ خالی ہو چکا تھا، داعش کے ساتھ اکثر لوگ گھر چھوڑ کے نکل گئے تھے. صبح جب آپ اس گھر سے نکل رہے تھے تو باقاعدہ ایک خط لکھ کے رکھا اس گھر والے کے کہ میں تمہارے گھر میں ایک رات سوئی، تمہارے مثلا برتن چیزوں کو میں نے استعمال کیا ہے، اگر تم اجازت رکھو تو بہت اچھا، نہ رکھو تو یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، مجھ سے رابطہ کرو، میں کرایہ دوں. دیکھو اسلام یہ ہے. اور تمام مجاہدین کو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی گھر میں کسی قیمتی شے کو ہاتھ نہیں لگائے، کسی چیز کو توڑ پھوڑ نہیں کرے، کوئی چیز جو اپنی جگہ رکھا اس کو ہٹانا نہیں، ہلانا نہیں. یعنی کہ حقیقتاً یہ میدان جنگ مستحبات پر عمل کرنے کی جگہ ہے، واجبات تو اپنی جگہ، مستحبات پر عمل کرنے کی جگہ. اب آپ بتائیں نا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ قوم سے ایک مرد اٹھے گا جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، ایک قوم جمع ہو جائے گی لوہے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور استوار. ایران کا جو انقلاب ہے یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جدوجہد کا ثمر ہے. آپ اس کو ایرانی نہ سمجھیں، ایرانی تو پہلے بھی تھے، یہ جو دین پہ اکٹھا ہے یہ ائمہ علیہ السلام کی محنتوں کا ثمر ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو کم و بیش 14 سال قید کاٹی اس کا ثمر ہے یہ. اور مغرب سمجھتا ہے کہ ہم اسے اتنے آرام سے مٹا دیں گے، نہ، یہ ان کے بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ اب یہ حق کا عروج کا زمانہ ہے، اس سے آگے یقین کر رہے ہیں اب حق مغلوب نہیں ہوگا، اب حق نے مغلوب نہیں ہونا ہے. حق نے بہت قربانی دی ہے، بہت قربانی، بہت خون دیا ہے اس کے لیے، پھر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اب اس عمارت نے نہیں گرنا، کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ابھی جو میں وقت ہو گیا بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بشارت تھی اور ہم کو بھی اسی راہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور قول ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو آج کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارا وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا مومن مومنات جہاں بھی ہمارے شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مظلومین کو فتح نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما. پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.